اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین اور سامعین کرام، سورہ مؤمنون کی 68 آیت ہو گئی ہے، ابھی آگے درس جاری و ساری ہوگا۔ 68 آیت میں نمبر 68 نمبر آیت میں اللہ کریم نے فرمایا، کیا انہوں نے قرآن پاک میں غور اور فکر نہیں کیا، یا کیا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا؟ تو ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، سنتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ایسے کلام ہے کہ گناہ جو انسان جس دلدل میں پھنستا ہے، جیسے جسمانی بیماری انسان کو موت کے طرف بظاہر لے جاتی ہے، ٹھیک ہے، حقیقت میں موت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ نہ بیماری کسی کو موت دے سکتی ہے، نہ کوئی گولی، نہ کوئی ایکسیڈنٹ، موت اپنے وقت پر آتی ہے۔ لیکن روحانی امراض جہنم کے طرف لے جاتے ہیں، یہ اللہ کے کلام میں بھی ہے، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، آپ سب جانتے ہیں کہ اس کلام کو اللہ نے بھیجا اسی لیے کہ ان بیماریوں سے بچو ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو میں نے ابھی کہا کہ دیکھیں اللہ کریم نے قرآن پاک کے تعلیمات و دین اسلام کے پیارے پیارے عقائد، رسول اللہ کی پیاری شریعت کو اللہ کریم نے افراد پیدا کیے ہیں، اور وہ بغیر لالچ کے، کیونکہ رسولوں کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں۔ اللہ نے علماء کے دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا، جعلیوں کے نہیں کر رہا، جو واقعی اللہ کے دین کے سمجھنے والے ہیں، ان کے دل میں اللہ نے یہ ڈال دیا کہ تم لوگوں تک میرا پیغام، میرے نبی کے طریقے پہنچاؤ۔ وہ بغیر کچے لال، وہ نہ فرعونوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ غریبوں کی کرتے ہیں، نہ دولت مندوں کی کرتے ہیں، نہ کسی کے نہیں کرتے۔ کیوں کہ سورت نمبر 4 میں آیت نمبر 135 ہے، 34 ہے، اور سورت نمبر 5 میں آیت نمبر 8 میں، یہ دو میں اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرو۔ تیرے نفس کے خلاف بھی ایک بات ہو نہ بولے، یہ ہے میں صحیح نہیں ہوں، میں بول دوں کہ میں نے آپ کے جو حقوق ہیں میں نے پورے نہیں کیے، آپ کو دین کا پیغام پہنچانا تھا لیکن میں ڈر گیا، صاف صاف بولنا ہے۔ لیکن اگر صحیح بولتا ہوں، صحیح بولنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فرعونی ناراض ہوں گے، فرعونی ناراض ہوں گے۔ اگر سب خوش ہے تو یہ مولوی غلط ہے، سب کو خوش کرنا یہ طریقہ عالم دین کا نہیں۔ کڑوی بات کریں، اگر آپ نمازی ہیں تو یقیناً قرآن کہتے کہ آپ جنتی ہیں۔ اب کیا اس صورت کا موضوع کیا تھا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور آخر میں جنت فردوس کے وارث سے۔ پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو جہنمی ہیں۔ اگر آپ اس میں ہیں، اور میں نے دیکھی کہ محلے میں، میرے مقتدیوں میں، ملک میں، جہاں تک میری آواز پہنچتی یہ بیماری ہے، تو میں بولتا ہوں اس بیماری سے آپ جہنم میں جائیں گے۔ عصبیت، فرقواریت، لسانیت پر اچھی خاصی گفتگو کرتا ہوں، حالانکہ مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتے، لیکن ڈاکٹر اپنے پیسوں کے لیے جسمانی علاج کرتا ہے، وہ بھی کسی کو نہیں بولتا کہ تیرا شوگر ہے چلو چھپا دو، کھل کر بولتے شوگر ہے، بولتا ہے نہیں بولتا؟ بلڈ پریشر ہائی ہے، بخار 104 ہے، تو ہم کیوں بولے کہ ایک انسان جہنم کے راستے پہ وہ چل رہا ہے، اور ہم بولے نہیں اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ 32 دانت ہے، اور ایک ناک ہے، اس میں 2 سوراخ ہے، اور ایک منہ ہے، ایک زبان ہے، 2 کان ہے، سر پہ باش میں لاتعداد بال ہیں، 2 پاؤں ہیں۔ ہم کیوں بولے اس؟ وہ تو اور کوئی جانتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ یہ باتیں بول کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بالکل صحیح ہے، نظر آ رہا ہے، کتنے ہوں گے؟ 5، زبردست، شاباش شاباش ماشاءاللہ، تو حق بولتے تھے کہ 5 انگلی کو 5 بولا، یہ حق بولنا نہیں ہے، حق بول رہا ہے۔ تو اب درس شروع ہوا، ام لم یعرفوا رسولہم، یا کیا یہ اپنے رسول کو نہیں جانتے ہیں نا کہ اس کا کردار کیا ہے؟ ہر کوئی اپنے بڑے کو جانتا ہے کہ اس کا کردار دنیا کے لیے یا ہمارے دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ نبی کو ہر کوئی جانتا ہے کہ بھائی یہ تو کیونکہ اس معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے نا۔ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے صادق اور امین کا لقب ملا تھا نہیں ملا تھا؟ کیونکہ وہ اتنے مخلص تھے کہ اس نے کبھی دنیا کے لیے بات کی نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ دین کی بات کرتے، گزشتہ جو میں نے کیسے پڑھا کہ تو نے کبھی سوچا کہ ہم کتنے غلط ہیں؟
آپ نے کبھی یہ پڑھا تھا کہ سورت نمبر 2 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 279 کہ تم ظلم نہ کرو، تم پر بھی ظلم نہیں ہوگا؟ کیوں ظلم کرتے ہو؟ تو نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کیا، فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ تو وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ کفار مکہ سے مزید فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، اور پیارے آقا دو جان کی عمر شریف کے جملہ احوال کو انہوں نے دیکھا نہیں کہ بھائی اس کے ارادے کیا ہیں، یہ کیا چاہتا ہے؟ دنیا دار اور دیندار کو، انسان کو اللہ نے یہ طاقت دی، یہ خود پہچان لیتے ہیں، دیندار ہے دنیا دار ہے، پہچان لیتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اقرار کرے یا نہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عالی نسب، صدق و امانت، وفور عقل، حسن اخلاق، کمال حلم، وفا و کرم اور مروت وغیرہ پاکیزہ اخلاق، اچھی صفات اور بغیر کسی سے سیکھے آپ کے علم میں کامل اور تمام جہاں سے زیادہ علم رکھنے والے اور فائق ہونے کو کیا وہ نہیں جانتے کہ انہیں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی انسان سے نہیں پڑھا؟ الرحمن علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم، وہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور عام علماء کو بھی یہ خطاب ہے کہ اگر کوئی علم کے طلب میں ہے، محنت تو کرے گا، 8 سال ہے، 10 سال ہے، 20 سال محنت تو کرے گا، لیکن حقیقت علم نافع ان کو ملے گا۔ قرآن سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 282 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو، اللہ انعام میں تمہیں علم دے گا۔ حضرت علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے اس کو اپنے طرف سے علم لدنی عطا کیا تھا۔ من عمل بما علم ورثه اللہ تعالی علم ما لم يعلم، جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ انہیں علم ما لم يعلم عطا کرتا ہے، کہ وہ جانتا نہیں وہ علم اللہ، پھر وہ قدرت والا بن جاتا ہے، ایسے بیان اور ایسے لوگوں کو نصیحت کرتا ہے کہ دنیا ہل جاتی ہے۔ بعض ایسے ہوتے پڑھے انگلش اور یہ لیکن اس کے زبان میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ وہ پیٹ بڑھانے کے لیے اور گردن موٹے کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، تو یہ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی بو بھی نہیں پائے گا۔ کہ وہ علم جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اس نے اس کو دنیا کا ذریعہ بنایا۔ ہر انسان جو اس کام سیکھتا ہے اسی مقصد کے لیے، لیکن مسلمان چونکہ دین سے دور ہیں، جو جسمانی خدمت کرتے ہیں ڈاکٹروں کو، جو ایماندار ہیں، اللہ انہیں دنیا و آخرت دونوں عطا فرمائے۔ لیکن اکثریت کیا ہے ڈاکٹروں میں؟ کیا ہے؟ وہ پیسہ کمانا۔ آپ ایسے مریض کو لے جا جو 100% نہیں، 100 سے اوپر فیصد، وہ 100 سے اوپر، اس کو کیا بولیں گے جو اوپر ہو؟ پتہ ہو کہ بھئی یہ ختم ہے، لیکن وہ پھر بولے داخل کرو، پھر تو تیرے کو کنار بیٹھے، تو مریض کے قریب نہیں ہے۔ ہفتہ ایک دن گزرتے تمہیں لاکھ روپے تلے پھنسا دیں گے۔ کیوں؟ اس نے پیسہ کمانے۔ اور جو مخلص ہوگا، بھائی اپنا پیسہ خرچ نہیں کرے، ختم ہے، گھر لے جاؤ۔ یہ بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ کتنے مریض ایسے گئے کہ ہر ایک کو پتا کہ ختم ہے، لیکن ان کے پاس گئے، اس نے لاکھوں روپے میں اس غریب مسلمان کو پھنسا دیا، پھر وہاں پہ اس کی لاش بھی روک دی، بولے اتنے پیسے لاؤ، ایسے تھوڑی ہمارا پیسہ لگا ہے۔ یہ کیا اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ انہیں ہدایت ہے، بولو موت سے پہلے اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا۔ موقع ملا ہے خدمت خلق کا، ڈاکٹروں کو بھی ملا ہے، علماء کو بھی ملا ہے، حکمرانوں کو بھی ملا ہے، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ موقع ملتا ہے۔ پھر اس کی مرضی۔ انیس کو موقع ملا ہے کہ تو اس بچوں کو کس تربیت سے بڑا کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے یا یار تھوڑا بڑا ہو جائے نا، یہ کمائے کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں گا۔ یہی ہوتا ہے نا، بس تھوڑا بڑا ہو جائے، بس یہ کمائے کہ میں کھاؤں گا۔ ایک ہوتا ہے نہیں بھائی، رزق سب رازق تو میرا اللہ ہے، ان کے جو حقوق ہے، میرے بچے کے جو حق ہیں، میں وہ پورا گا، اچھی تربیت دوں گا، اچھا انسان بننے۔ ارے حالانکہ اکثریت والدین جو ہے نا وہ مخلص ہوتے ہیں، اولاد اب مخلص نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔
اولاد کے لیے مشکلات زیادہ ہیں بمقابلے والدین کے. والدین کے تو دل میں اللہ نے ڈال دیا اولاد کی محبت، لیکن اولاد کے دلوں میں نہیں ہے. وہ بڑی محنت سے اگر علماء سے بیٹھیں گے علماء کے پاس تب والدین کی خدمت کریں گے. علماء کے قریب نہیں جائیں گے تو پھر والدین کو دیکھ کر ہی والدین بوڑھے ہوتے ہی وہ بولے گے یار کسی اولڈ ہاؤس میں اس کو ڈال دوں، ہاں وہاں اچھا کھائیں گے پیئیں گے. اور یہ اولڈ ہاؤس جتنے بھی بھرے ہیں نا یہ ایسے لوگوں سے بھرے ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. تو بغیر کسی سے اللہ کے نبی نے علم حاصل کیا، کامل اور تمام جہان سے زیادہ علم رکھنے اور فائق ہونے والے کو انہوں نے نہ مانا. کیا ایسا نہیں ہے؟ حقیقت میں یہ بات تو نہیں، بلکہ پیارے آقا دو جہان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو خوب جانتے ہیں یہ لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگزیدہ صفات شعر آفاق ہیں، پھر بھی وہ بلا وجہ ہٹ درمی اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس پیارے عقائد و جہان پیارے نبی علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں. قاضی ایاز رحمہ اللہ کیا پیاری باتیں کرتے ہیں کہ پیارے عقائد و جہان علیہ السلام کی عظمت پہچاننے اور آپ کی محبت کے لیے قابل ترین ہستی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے. کیا کہتے ہیں کہ انسان کے کچھ کمالات فطری ہوتے ہیں. یہ ٹیلنٹ انسان کے اندر فطری طور پہ ہوتے ہیں. کچھ لوگ فطری طور پہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ جانتا ہے کہ ان کی سوچیں اچھے ہیں. ورنہ اگر ہم اس کو گہری نظر سے دیکھیں گے تو بولے اللہ نے فطری طور پہ دیے تو اس کا کیا کمال ہے. نہیں، ان کی سوچیں اچھی تھی تو اس لیے اللہ نے یہ عطا کر دیا. اللہ تو جانتا ہے نا فطری طور پہ اچھے ہوتے ہیں، جیسے حسن، قوت، عقل، فہم کی درستی، زبان کی فصاحت، حواس اور اعضاء کی قوت، معتدل حرکات، نسب کی شرافت، قومی عزت، وطنی کرامت. نیز کچھ چیزیں زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں جو اگرچہ دنیاوی ہوتی ہیں، لیکن جب ان سے تقوی مقصود ہو تو وہ آخرت کی خوبیاں اور خصلتوں کے ساتھ مل جاتی ہیں، لاحق ہو جاتی ہیں، جیسے غذا، نیند، لباس، مکان، نکاح، مال اور عہدہ و منصب وغیرہ. اور کچھ اوصاف وہ ہوتے ہیں جو مطلقاً آخرت کے شمار ہوتے ہیں، جیسے تمام بلند اخلاق، شرعی آداب، علم، بردباری، صبر، شکر، انصاف، زہد، تواضع، عفو، عفت، سخاوت، شجاعت، حیا، مروت، خاموشی، سکون، وقار، مہربانی، آداب و معاشرت کا حسن وغیرہ. اور یہی وہ خصال ہیں جن کے مجموعے کے حسن خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے. ان میں سے بعض خصلتیں تو کسی کی فطری عادت ہوتی ہے اور کسی کی فطری تو نہیں ہوتی، لیکن وہ انہیں محنت و ریاضت سے حاصل کر لیتا ہے، نیک لوگوں کی ہمنشینی اختیار کر لیتا ہے تو وہ ان میں آ جاتی ہیں. لِكُلِّ مَجْلِسٍ تَأْثِيرٌ. جہاں بیٹھو گے وہ بنو گے. اگر آپ گلوکاروں کے ساتھ بیٹھو گے تو گلوکار بن جاؤ گے، ایسے ہے نہیں ہے. ہاں، کرکٹ والوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے کرکٹ کی پوری تاریخ یاد ہو جائے گی کہ فلاں کیسے تھا، کیا تھا. بولا ہاں مجھے پورے ریکارڈ یاد ہے. ہاں، جس فن میں چلے جاؤ گے بڑے اس میں کیا بن جاؤ گے، ماہر بن جاؤ گے. ان خوبیوں کا حال یہ ہے کہ کسی شخص میں ان میں سے ایک یا دو بھی پائی جائیں تو وہ بڑا مشرف و معزز مانا جاتا ہے. مثلا نسب یا جمال یا قوت یا علم یا شجاعت یا سخاوت وغیرہ میں سے ایک بھی وصف پایا جائے تو وہ پسندیدہ، محبوب اور عظیم بن جاتا ہے. حتیٰ کہ اس بندے کی قدر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے نام کو مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس وصف کی وجہ سے دلوں میں اس کے اثر اور عظمت کا سکہ جم جاتا ہے. اور یہ بات گزشتہ زمانے سے چلی آ رہی ہے. تو پھر ذات اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور محبوبیت کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے کہ اللہ نے انسانوں کی جتنے نعمتیں دی ہیں، جتنے نعمتیں میرے نبی کے مقابلے میں زیرو ہیں. میرے نبی پورے کائنات کے ہیرو ہیں. اپنے تو اپنے، دوسروں کے نظروں میں بھی کیا شان ہے. لیکن افسوس ہے، میں آپ کو کتنے لوگ میں جانتا ہوں کہ اس کے سامنے نبی کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، اس کا ماتھا ایسے سکڑ جاتا ہے. ارے بھائی وہ تو آپ کا نبی ہے. اب کے والد کو کوئی تعریف کرے تو اب یوں ہو جائے گی، اب کے استاد کو کوئی تعریف کرے کیا بات ہے.
آپ کی لیڈر کی کوئی تعریف کرے تو نبی تو لیڈروں کو لیڈر ہے، اس پر پھر تمہیں کیوں ناگوار گزرتا ہے؟ یہ ان کے استاذوں کا قصور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے خود دیکھیں سے کہ اپنے شیخ کے بعد میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، سفر میں نے دیکھا اپنے شیخ اپنے استاذ کے بارے میں بڑا جب نبی کے باتیں وہ تھوڑی سی وہ تو بس اللہ نے دیا ہوا ہے، انا للہ، یار یہ نبی کی بات اس کے دل میں ایسی بری گزری یار۔ ہاں حالانکہ ہمارا تو عقیدہ ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختار، جس کی تعریف خود خدا کرے۔ اللہ اکبر۔ اخلاق کی بات آئے تو اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، شق صدر آئے، سینہ کی کھلا تو أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، حسن جمال آ جائے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ علم کی بات ہے تو عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، دنیا کو فائدہ پہنچانے کی بات ہے تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ انہیں یہ آیت کبھی بھی جن کی میں بات کر رہا ہوں پوری زندگی اگر ایک مرتبہ ان کے زبان سے نکلے میں مجرم، یہ آیت ان کی یاد ہوگی کہ سورۃ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 188 اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب آپ کہہ دیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، میں نے خود ان لوگوں سے بات سنا ہے، بولے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں نبی تو ان سے کہہ دے لا املک لنفسی نفع ولا ضر، میں تو اپنے کو بھی نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 49 آپ کہہ دے لا املک لنفسی ضر ولا نفع۔ ارے بھائی تو اس آیت کا معنی ہی نہیں سمجھتا، یہ تو اس لیے کہتے کہ تم کو بولے میں خدا نہیں ہو، اتنے نفع دے رہا ہوں نا، تو کہتے نفع اتنے دے رہے تو خدا دیتے، پھر یہ بھی خدا نہیں، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ سورج کتنا نفع لوگوں کو دیتے ہیں، آج سائنس نے ثابت کیا کوئی اس کا احاطہ کر سکتا ہے؟ احاطہ نہیں ہے بھائی، تو کل سورج کہہ دے یہ خدا بن گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی عجیب مخلوق ہوتی ہے کہ وہ نبی کے عطا میں ان کے ہر انسان سے لوگوں کو نفع بھی ہوتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا بہتر وہ جو لوگوں کو نفع دے، اگر نہیں دے سکتا تو پھر کیوں فرمایا نفع دے؟ ایسے ہے یا بات یا نہیں ہے؟ آپ نفع دے ہی نہیں سکتے تو پھر کیا نفع دے گا؟ کوئی نابینا کو کہہ دے دیکھ ہاں تو جو ہے نا غلط نظر نہ کرنا، بولنا تھا کوئی نابینا کو کوئی بولتا ہے؟ اس کو پتہ ہے نابینا اس کو کیوں بولوں؟ کوئی کسی کی زبان نہیں ہے، گونگا ہے، تو اس کو کسی نے بولا تو گالیاں نہیں دے، اس کو پتہ ہے یہ بات یہ بکواس ہے، گالیاں نہیں دے، اس کی تو زبان ہی نہیں ہے تو بول ہی نہیں سکتا۔ جس سے خطرہ وہ بارے میں جو فائدہ دے سکتا ہے اس کے بارے میں یہ فائدہ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، اور ان سے اتنا پوچھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ توحید بھائی اگر محلے کا بڑا ہے تو میں بولوں گا محلے والوں سے انصاف کر، ان کو فائدہ دو ورنہ تیرا خیر نہیں ہے، یہ اس صورت میں کہوں گا جب بڑا ہے کہ یہ پورے محلے کے اختیارات رکھتا ہے، اگر نہیں ہے ایک عام فرد ہے تو اسے تھوڑی بولوں گا کہ بھائی اس کے بعد تو اختیار ہی نہیں، کیا نفع نقصان دے گا؟ ہر کوئی جتنا جس علاقے کا بڑا ہوتا ہے اتنا فائدہ وہ اور اتنا نقصان بھی دیتا ہے۔ ہم وزیر اعظم کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے کہ بھائی اس نے یوں کر دیا یوں کر دیا؟ بھائی اس کے پاس اختیار ہے نا، عوام کو فائدہ بھی دے سکتا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے نا، اس لیے تو شکایتیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمارے نبی کی شان اتنی ہے کہ ایسے کوئی زبان نہیں ہے۔ آج مختصر درس میں نے دیے ایک آیت پر کہ ہر انسان سے احتساب لیا جائے گا، تو اپنے نفس کو فائدہ بھی دے سکتے اور نقصان بھی۔ تو نبی کے بارے میں تم نے ایسا عقیدہ کیوں بڑھا کہ خود ایسے نہیں ہے، خود کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی عطا ہے، اللہ نے تمہیں انسان بنایا، تمہیں اچھی سوچیں دیے، تمہیں زبان دیے، تم نے دیکھنے کے لیے وہ دیے کیا آنکھیں دیے، کہا سننے کے لیے کان، قرآن سنو سمجھو پڑھو۔ یہ بچہ پڑھ رہا ہے کل یہ عالم دین بنے گا، اپنے فیملی کو میرے نبی نے فرمایا 10 افراد تو وہ جن کی ٹکٹ ہو کے ہو چکی ہے جہنم میں لے جاؤ کہ جاؤ اس کو لے جاؤ۔ سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 21 سے لے کر 24 سے دیکھو، اس میں 9 صفات بیان ہوئے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یہ پوری فیملی کو جنت میں لے کے جائیں گے، لیکن ان کو جو مسلمان ہو اگرچہ وہ گناہگار خطاکار ہو، کیوں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ بندے سے پوچھے بتا اب تیری رضا کیا ہے، وہاں تو میری رضا پر چلتا رہا، اب
ہاں جو چاہتا ہے وہ ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، قرآن کہہ رہا ہے اب تمہاری وہ ہے جو تو چاہتا ہے، یا اللہ میرے والدین یہ لے اگر مسلمان ہیں، یا اللہ میرے بچے یہ لے، ہاں یا اللہ میری بیوی میری بچہ یہ لے۔ ارے کیا چاہتا ہے بندے؟ اب تو بات، تو نے مجھے راضی کیا، اب میری قوت ہے میں تمہیں راضی کر آؤں گا۔ اللہ کے نبی کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اتنا تیرا رب تمہیں دے گا کہ تو راضی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک امتی بھی اگر جہنمی میں ہے تو راضی نہیں ہوں گا، اس کو جنت میں لے کے جاؤں، لیکن آپ شرط یہ ہے کہ اگر آپ رسول اللہ کی امتی ہیں تو، اگر وہ مرتد ہے منافق ہے تو پھر امتی نہیں، ولا دفع تو امتی تھوڑی ہے۔ امتی وہ ہے جو نبی کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہو، نبی کے سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، بدعات خرافات کو مٹانے کے لیے تیار ہو، نبی کے سنتوں کو دنیا پر اس کا جھنڈا لہراؤں گا، ہاں نیک نامی کا ذریعہ بنوں گا، ایسے امتی نہیں بناؤں گا جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی۔ اللہ کریم سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے، پیارے قرآن پیارے نبی کے تعلیمات کی روشنی میں اس کو سیکھ کر دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔